موسٹ کامن ڈس آرڈر یعنی ہمرائڈز یا پائلز کیا ہیں، جس کو عام زبان میں ہم بواسیر یا موگے بھی کہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب، میرا نام ڈاکٹر عبد المجید ہے۔ میں نے MBBS قائد میڈیکل کالج سے پاس کیا اور اس کے بعد MPH انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ سے کوالیفائی کیا۔ ہمرائڈز یا پائلز جن کو ہم موگے بھی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی جو خون کی نالیاں ہیں، یہ بڑی آنت کے آخری سے ریکٹم میں یا اینس کے ارد گرد اسکن کے نیچے یہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے یا ان میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جو پرانی قبض ہے یہ بھی ہمرائڈز یا پائلز کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ واٹر انٹیک کم لے رہے ہیں یعنی پانی کم سے کم پی رہے ہیں تو یہ بھی اسٹولز کو ہارڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمرائڈز پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ واش روم میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ زور وغیرہ لگاتے رہتے ہیں اور کافی لمبی دیر بیٹھے رہتے ہیں تو یہ بھی ہمرائڈز کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں یا وہ لوگ جو سارا دن چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں، جن میں حرکت بہت زیادہ کم ہے، یہ چہل قدمی بہت کم کرتے ہیں، تو ان میں بھی ہمرائڈ بہت زیادہ کامن ہے۔ اور خواتین میں بھی ہمرائڈز پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو پریگنینسی کے دوران یوٹرس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی آنت پر پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو وینز ہیں یا ویسلز ہیں یہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے۔ ہمرائڈ کو اگر ہم ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو اگر اس کو دیکھا جائے تو انٹرنل ہمرائڈز بھی کہتے ہیں، ایکسٹرنل ہمرائڈز بھی کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل ہمرائڈز کی اگر آپ علامات دیکھیں تو ان میں اینل ایریا کے ارد گرد بہت زیادہ درد بھی ہو سکتا ہے، جلن، سوزش اور کھجلی یا خارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمرائڈز میں جو بہت کامن کمپلیکیشن ہے، اس میں جو پیشنٹ کا پینز ہے یا اس میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی باڈی پہ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر کسی پیشنٹ کو ہمرائڈز کا سامنا ہو یا اس کو یہ شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مستقل ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کا لوکل ایگزامینیشن بھی کرتا ہے، اور اگر انٹرنل ہمرائڈ ہو تو وہ سگمائڈوسکوپی یا جس کو ہم فلیکسیبل سگمائڈوسکوپی کہتے ہیں، اینڈوسکوپی ایگزامینیشن بھی کرتا ہے۔ ہمرائڈز کا جو علاج ہے یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس سٹیج پہ ہے۔ اگر یہ ہمرائڈ سمال ہے تو اس کے لیے آپ کو میڈیکیشن بھی ایڈوائز کی جاتی ہے۔ اگر یہ بڑے ہیں تو پھر اس ہمرائڈز کے اندر انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے یا ربر بینڈز لگیشن کی جاتی ہے تاکہ ان ہمرائڈز کی بلڈ ویسل سپلائی کم ہو جائے اور یہ بعد میں ڈرائی یا نیکروز ہو جائے۔ اور اگر ہمرائڈ کا سائز بہت زیادہ بڑا ہو تو پھر اس کے لیے سرجری بھی ایڈوائز کی جاتی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کب اپروچ کرتے ہیں۔ تو ہمرائڈ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمرائڈ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ہم اپنی ڈائٹ میں فائبر ڈائٹ، پھلوں اور سبزیوں کا مقدار کو بڑھا دیں۔ وہ خواتین جو حاملہ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحت مند غذا استعمال کریں، اور جو لوگ بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہیں یا پخانے پاس کرنے یا اسٹول پاس کرنے کے دوران بہت زیادہ زور لگاتے ہیں تو اس سے بھی ہم اوائڈ کریں۔ تو انہیں چند احتیاطی تدابیر جو اختیار کر کے ہم ہمرائڈ یا پائلز سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمرائڈ چھوٹے ہیں تو اس میں سب سے جو مین ڈسکمفرٹ ہے وہ پین ریلیو کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر 15 سے 20 منٹ آپ نیم گرم پانی میں بیٹھیں تو اس میں بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے۔ اور کچھ ڈاکٹر آپ کو لوکل انسٹیٹک یا پین کلر اسکرین بھی ایڈوائز کرتے ہیں، جن کو لوکلی اپلائی کر کے آپ ان کو بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔